بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آیت نمبر 74 سورہ بقرہ پہلا پارہ جو آج شروع ہوتی ہے ثم قست قلوبکم سے، آیت نمبر 74 اور سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت شروع ہو رہی ہے ثم قست قلوبکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد تو ایسے بن گئے جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہے وہ آیت، اور جیسے میں نے عرض کیا لمبا سلسلہ چل رہا ہے یہودیوں کی بدمعاشیوں کا، نافرمانیوں کا، سیدھی بات میں ٹیڑھا پن نکالنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا لمبا بیان چل رہا ہے جو پہلے پارے کے ختم تک چلے گا اور اس کے بعد بھی، اور اس میں سے یہ ایک آیت ہے، اور اس سے پہلے ہم نے الگ الگ واقعات سن چکے۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر بھی تمہارے دل جو ہے سخت ہو گئے۔ تو یہ کس وجہ سے اللہ نے فرمایا؟ حدیثوں میں آتا اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی جسے قتل کر دیا گیا تھا اور جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور گائے کو وہ ڈھونڈتے رہے اور اس کے لیے مختلف بے تکے سوالات کرتے رہے۔ وہ سب ہونے کے بعد جب گائے کو ذبح کر دیا گیا اور اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مرد کو لگایا گیا، وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اور بات روایت میں تفسیر یہ بھی مل دی کہ زندہ ہو گیا تو خون تک بہنا شروع ہو گیا، یعنی مکمل زندہ ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ تو اس واقعے کے بعد وہ مر گیا، اور یہ سارے واقعہ لوگوں کو کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا۔ اب جھوٹ کا کوئی موقع ہے؟ انکار کوئی کر سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود وہ جو بھتیجے کے بچے تھے وہ سب جو ہے وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، ہم نے نہیں قتل کیا، یہ غلط بول رہا ہے۔ تو مردہ زندہ ہو کر بولے اس کے بعد بھی وہ غلط بولے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اس کے بعد بھی، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت چیز۔ اب یہاں پر اس آیت میں کل حجارہ کے بعد دیکھیے تو آیا ہے او یعنی آر، او آر، ہم اردو میں یا کہتے ہیں، ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا۔ اب ہمارے علماء نے، مفسرین نے پچھلے زمانے کے اس او کے اوپر بہت ساری تفسیر لکھ ڈالی ہے، اس او کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں سب سے سخت اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو پتھر، کوئی اور چیز ڈسکور نہیں ہوئی تھی کہ جس کی مثال دی جائے۔ ہم جس کو چٹان کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک پتھر ہے۔ تو جو پہاڑ ہو یا پتھر ہو گیا سختی کی آخری علامت ہی، اور اس وجہ سے پھر اس لفظ کو یہاں پر او پر یہ ہو گیا کہ نہیں، پتھر تو سب سے زیادہ سخت چیز ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ او ہے وہ واو کے معنی میں ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ عربی زبان میں اگر آپ صرف حرف وا استعمال کریں تو اس کے میننگ ہے اور، اینڈ، اور اگر او کہیں الف کے کو ایڈ کر کے تو اس کی میننگ ہو جاتے ہیں یا۔ تو اس لحاظ سے کہ اس زمانے کی تفسیروں میں کہ جب پتھر، اللہ نے فرمایا کہ پتھر سے کی طرح سخت ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز، تو اس میں پریشان تھے کہ پتھر سے زیادہ سخت چیز کیا ہو سکتی ہے۔ ہم اس زمانے میں سانس لے رہے ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم ہے کہ پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت چیزیں ہیں۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مختلف اقوال لوگوں مفسرین کی باتیں لکھنے کے بعد لکھا کہ سچ بات یہ ہے کہ اس کو ایسا ہی رکھا جائے اور اس کے لیے جو الفاظ اب مختلف بولتے ہیں وہ نہ بولیں، بس یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اب اس کی مثالیں دی اللہ نے، 3 پتھروں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی نشانی بتائی کہ دیکھو بعض پتھر ایسے ہیں کہ اس میں سے نہریں ابل پڑتی ہیں، پہاڑوں کے پتھر آپ جانتے ہیں مختلف جگہوں پر پتھر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے پانی نکلا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ یعنی جیسے پتھر سے پانی کا نکلنا ایک ناممکن سی بات ہے، مگر پتھر بھی پانی نکال رہا ہے، یہودیوں کے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دوسری مثال دی کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جب ٹوٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مختلف ایسے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی بہتا ہے۔ اور تیسری مثال دی کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ وہاں سے وہ لڑک جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پہاڑوں پر سے یا چٹانوں سے اگر کوئی پتھر بھی گرتا ہے تو ایک طرح ہے کہ کوئی انسان اسے دھکا دیتا ہے گراتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ خود گرتا ہے۔ تو یہاں اس دوسرے پتھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پتھر جو اپنی جگہ چپ چاپ پڑا ہوا تھا اچانک اوپر سے نیچے کیوں گر گیا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے ڈر سے۔ اب یہاں سوال کھڑا ہوا، پتھر تو بے جان چیز ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر کہاں سے آ گیا؟ اور اللہ کا ڈر ایسا آیا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے ڈر کے مارے گر پڑا۔ اس آیت کو مختلف آیتوں سے ملائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ جو ہے پہاڑ پر نازل کرتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی ذمہ داری قرآن کی اگر اٹھاتا تو کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا، وہ ڈرنے لگتا، متصدعا لرزنے لگتا، کانپنے لگتا، من خشیت اللہ، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے دنیا انسانوں نے بنائی ہے یا اللہ نے بنائی ہے؟ پہلے آپ یہ فیصلہ کیجئے۔ کسی انسان میں یہ دم نہیں وہ یہ کہے کہ میں نے دنیا کی چیزیں بنائی ہیں۔ اب بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اور جب ہم نے بنایا ہی نہیں، نہ ہمارے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، تو وہ جو بتائے گا ہم کو سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم بڑے جو بات بھی کرتے ہیں 2 اور 4 اور 5 سال کا بچہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا، اور ہمارے منہ سے گھروں میں جب الفاظ سنتا ہے وہ فوراً پوچھنے لگتا ہے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ایسا کیوں ویسا کیوں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کو سمجھائیں تو اس کی عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھے، تو ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے نا تو خود سمجھ جاؤ گے۔ یہی معاملہ سارے انسانوں کی عقل اور اللہ رب العزت کے کلام کا ہے۔ تو اصولی طور پر تو پہلے یہ سیکھ لیجئے کہ اس طرح کی جب آیت آئے تو ایمان اندھا ہو، بلا دلیل ہو۔ بلا دلیل ایمان سب سے ہائی کلاس ایمان، اور دلیلیں مانگ مانگ کے جو ایمان بنے گا وہ اس کے بعد کا ہے، اور پھر وہ کمزور رہے گا، کیونکہ کوئی بھی دلیل جو دی جائے گی کبھی آپ کی نہیں سمجھ میں آئے گی، نہیں سمجھ میں آئے گی تو ایمان میں شک پڑ جائے گا، اور یہی کفر ہے۔ جیسے کہ 2 افراد آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک آدمی ثبوت دیتا ہے ایک بات کا، وہ سچا ثبوت دے رہا ہے، سامنے والا اپنی کم فہمی کی وجہ سے یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے بولتا نہیں میں نہیں مانتا، وہ بولتا میں دلیل دے رہا ہوں نا، نہیں میں تمہاری دلیل نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ بس میں نہیں مانتا۔ تو سب سے پہلے طے کیجیے کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بھی فرمایا ہے وہ حق ہے، اگرچہ ہر چیز کا ثبوت ضرور موجود ہے، اب وہ ثبوت کبھی ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا تو سمجھ جائیے کہ ہماری عقل اللہ کے رازوں کے مقابلے میں حیثیت کیا رکھتی ہے۔ مختلف آیتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں اور واقعات بھی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں
ان کے اندر بھی ایک احساس کی کیفیت ہے، مگر اس احساس کی کیفیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے شکست کھائیے، اے اللہ تیری باتیں میں نہیں سمجھ سکتا، بس تو جو بتائے گا وہ سچ ہے۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز دنیا میں ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب انسانوں سے ہی کہا گیا، اب آپ بتائیے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جتنی بھی بے جان چیزیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیا تسبیح بے جان چیز بیان کرتی ہے؟ تو یہ میں بار بار عرض کروں، آپ کون؟ آپ ہوتے کون ہیں اللہ سے دلیل مانگنے والے؟ جیسے آپ کا 2-4 سال کا بچہ بات بات پہ آپ سے دلیل اور ثبوت مانگے تو آپ کیا بتاؤ گے اس کو؟ اس کا صرف ایک جواب ہے، کانٹ انڈرسٹینڈ، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے اندھا ایمان لائیں، اندھے ایمان پر رہیں، اندھے ایمان ہی پر خاتمہ ہو۔ اندھا ایمان کہہ رہا ہوں انسانوں کی نسبت سے، ورنہ اللہ کی بات سچی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، کچھ واقعات حدیثوں میں ایسے ملتے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو کھانے کی کوئی چیز لائی گئی، اور وہ کون سی چیز تھی وہاں حدیث سے لفظ طعام آیا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید سالن میں جو ہے کری میں روٹی کا چور دینا اور پھر اس کو کھانا زیادہ پسند تھا، تو کہتے ہیں وہ سرید تھا۔ جو کھانا بھی تھا جب لایا گیا تو وہ کھانا تسبیح پڑھ رہا تھا، اور اس کی تسبیح کی آواز سارے صحابہ نے سنی۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ رہا ہوں نا، جن وہ افراد جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سہنے اور دین کے سیکھنے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا تھا نا، وہ ایسے عجیب غریب انسان تھے سب، ان کی مثال نہیں ملے، ان جیسا کوئی مومن نہیں ہے کہ وہ بس دیکھتے تھے اور کہنے سے پہلے اندھا ایمان لاتے تھے۔ تو انہوں نے کھانے کی آواز تو سنی، مگر کسی نے بھی پھر یہ نہیں کہا یہ کیسی آواز ہے، نہیں یہ تسبیح نہیں ہوگی، یہ کچھ اور ہوگا، کہ عجیب عجیب الٹے سوالات انہوں نے نہیں کیے اور فوراً ایمان لے آئے۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے زمین و آسمان پر اس امانت کو، امانت سے مراد قرآن کریم ہے، جب پیش کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پوچھا کہ کیا تم اس قرآن کو اٹھانے کی ذمہ داری اور اس کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہو؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کہ پتھر ڈر کے مارے لڑک جائے یہ ممکن ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے یہ ممکن ہے، ممکن نہیں بلکہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت انسان اپنی چھوٹی سی عقل میں بولیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ انسان کی کمزوری، اس کا ویکنیس ہے، اس کا قصور ہے، نہ کہ اللہ رب العزت کی باتوں کا۔ بہرحال یہ 3 مثالیں دی ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہودی اتنے اللہ کی نافرمانی میں سرکش ہو گئے تھے کہ دل سخت ہو گیا تھا۔ جب آپ یہ سن رہے ہیں تو ایک بات آٹومیٹک آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، وہ بات کیا ہوگی؟ انشاءاللہ ہم تفسیر کے آخر میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور بتائیں گے۔ میرا سوال کیا ہے؟ ہم یہودیوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی، اللہ کی بات کو جھٹلانا، نبیوں کو جھٹلانا، اس بات میں جو بات بتائی جا رہی سیدھی بات میں ٹیڑھا پن نکالنا، اسی کو صحیح سمجھنا، ایک کے بعد دوسری نافرمانی کرنا، یہ سب کرتے کرتے کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے
وہ بات کیا ہے انشاءاللہ آپ حضرات میں سے کوئی مجلس کے ختم پر بیان کرے گا۔ تو ایک تو یہ آیت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم لوگ اے ایمان والو یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اس کلام کو بدل دیتا ہے، جبکہ وہ اس کلام کو سمجھ چکا ہے اور انہیں معلوم بھی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ آیت، اس آیت میں اللہ رب العزت اس وقت کے مسلمانوں کو جو مدینہ میں ہیں، اور مدینہ میں اس وقت مکہ اور مدینہ دونوں جگہ کے مسلمان جمع تھے، اور اس کے علاوہ نئے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ لالچ رکھتے ہو نا، یہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے، یہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ ان میں سے ایک گروپ کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے اور سننے کے بعد کیا کرتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے، حالانکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بات کو سنے اور سمجھ نہ سکے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس بات کا دوسرا مطلب نکالے تو یہ ایک ایکسکیوز ہے، اسے معاف کیا جا سکتا کہ وہ سمجھا ہی نہیں۔ لیکن جب یہودی آیت کو سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے کے بعد سمجھ گئے ہیں اور پھر بھی اس کو بدل رہے ہیں، تو یہ تو ظاہر ایک جرم ہوا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ وہ تورات ہے، کہ وہ تورات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ کے کلام کے سننے سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ مختلف قسم کی نشانیاں جو ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں، اس کو انہوں نے سنا مگر پھر بھی اس کو بدل دیا۔ یہ جو لفظ بدلنا میں کہہ رہا ہوں، ترجمہ ہے یحرفونہ کا، تحریف کس سے بنا ہے؟ لفظ حرف سے بنا ہے، ہا را فا، تحریف۔ یہ جو تحریف ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تحریف حرف سے بنا ہے، اور حرف کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو اس سے مراد تحریف کا مطلب ہو سکتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز کو بدل دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہودیوں نے دونوں کام کیے ہیں، لکھی ہوئے الفاظ کو زبور کے اس کو بھی بدلا ہے، اور اس بات کا جو مطلب ہوتا ہے، اور مطلب لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی بدل دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہودی دونوں طرح کی تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے دونوں طرح کی تحریف کی ہے، یعنی بدلا ہے، لکھے ہوئے الفاظ کو بھی بدلا ہے اور الفاظ کو اگر نہیں بدلا تو اس سے جو معنی اور مطلب نکلتا ہے اس کو بھی بدل دیا ہے۔ تو یہ ان کے جرائم ہیں۔ ان جرائم کے سننے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے صرف ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں ان کے جرائم کی داستان سنائی جا رہی تاکہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، جیسے کہ پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں منافقوں کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب آپس میں ملتے ہیں، یہاں فرمایا گیا ہے آپس میں ملنے کا ذکر، اور منافقوں کے بیان میں ذکر فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وہ منافق مدینے کے جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو وہاں یہودیوں کو اللہ نے شیطان کے لفظ سے ذکر فرمایا، منافقوں کے ساتھ سخت ہے وہاں پر۔ اور یہاں فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں قالوا، تو کیا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اپنے ہی جیسے یہودیوں سے جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتلا دو گے جو فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے تم کو بتائی ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ ان باتوں سے وہ تمہارے خلاف دلیل حاصل کریں۔
بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کے حق ہونے کی بات، قرآن کے نازل ہونے کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجیے، آخری نبی ہوں گے، اس آخری نبی ہونے کی بات، نبی کے آنے کی بات، کس قوم میں وہ آئیں گے، ان کا دین کیا ہوگا، قرآن نازل ہوگا، یہ ساری باتیں یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، نبیوں سے وہ رات دن سنتے رہے ہیں، مگر ان باتوں کو جب مدینے میں مسلمان آ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ چھپاتے تھے۔ لا یکتمون الحق، اللہ نے فرمایا کہ حق بات کو چھپاتے رہتے ہیں، یعنی مدینے میں رہنے والے اوس اور خزرج کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہم تمہیں کہتے تھے نا کہ نبی آئیں گے، قرآن نازل ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے، وہ یہی ہے جو تمہارے درمیان میں آئے۔ تو جب ایسا ہوتا کہ اگر دو چار یہودی دو چار مسلمانوں کے درمیان ہوتے تو ان لوگوں کے درمیان ہمیشہ ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، آخرت کیا ہے، ابھی کیا آیت نازل ہوئی، نبی نے کیا فرمایا۔ تو ان باتوں کے سنتے سنتے کسی نہ کسی یہودی کے منہ سے یہ نکل جاتا، ارے ہاں ہمیں ہماری کتاب میں بتایا گیا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ بات سن لی مسلمانوں نے تو مسلمان مضبوط ہو گئے، تم تو کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں آیا، زبور میں آیا، تمہیں یہ بات معلوم تھی، پھر تم کیوں سچے مسلمان نہیں ہوتے ہیں؟ تو وہ جو دوسرے یہودی جو اس بات کو چھپا رہے تھے اور انہوں نے ان یہودیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اب گفتگو کے درمیان مسلمانوں سے بات مان لی کہ ہاں ہم کو بھی بتایا گیا تھا، جب وہ ان یہودیوں سے ملتے تو کہتے ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، کیا تم ہر وہ بات بتا دو گے بما فتح اللہ علیکم، اللہ نے جو جو باتیں تم کو بتائی ہے تم سب ان کو بتا دو گے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ ان دلیلوں سے وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم کو نہیں سمجھتا، عقل نہیں ہے؟ یہ انہوں نے بات کہی۔ آپ دیکھیے کہ ہر ایک واقعے میں یہودیوں کا اتنا بڑا ٹیڑھا پن ہے کہ وہ تصور سے باہر ہے، یعنی اتنی نشانیاں کھلی کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو آدمی ایسا مسلمان ہو جائے کہ صحابہ کے ایمان سے بھی بڑھ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر میری بات توجہ سے سن رہے ہو تو یہ بتا دو، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے سامنے آنکھوں کو نظر آنے والی کتنی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائیں؟ ہارڈلی ایک آدھ، ہارڈلی، ورنہ اسلام جب آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرمایا، وحی نازل ہوئی، بتا دیکھو وحی میں یہ آیا، صحابہ ایمان لے آئے، کسی صحابی یہ نہیں کہا ہم کو پہلے اللہ کو دکھا دو تو ہم مانیں گے، یہودیوں نے یہ کہا۔ دوسری طرف کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کا حکم دے دیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا، کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا اس کی دلیل، اس کا ثبوت، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، نہیں شاید آپ کا یہ مطلب ہوگا، بلکہ سنا اور مانا، سنا اور مانا۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ وہ اللہ کی بات کو سنے تو کیوں، کیا، کیسے، کب، یہ سب نہ بولے، اور جو یہ سب بولے گا وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ اور ان یہودیوں کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اور کوہ طور پر اللہ کی تجلی گرتی ہوئی 70 افراد نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اور اس کے بعد میں مردہ زندہ ہو گیا اپنی آنکھ سے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر مارا تھا تو پتھر پہ لاٹھی ماری تھی، اس میں سے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا، اس کے 12 چشمے دیکھے۔ اب یہ بتائیے پھر اب اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی، نہیں ماننا اور عجیب عجیب باتیں بولنا، یہ ان کا معاملہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جسے یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے جس کا یہ اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یعنی اگر یہودی زبور کی، تورات کی لکھی ہوئی باتوں کو مدینے کے معاشرے میں نہ بتائیں، اس کو چھپائیں، تو وہ چھپائیں یا نہ چھپائیں، ساری بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو لوگوں کے سامنے لا ہی رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھی جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی لوگوں میں، یہودیوں میں
کچھ ان پڑھ ہیں، امیون، امیون لفظ امی سے بنا ہوا ہے، یعنی ماں کی فطرت پر، جیسے بچہ ماں کے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے ماں کے ذریعے، وہ بالکل اسے کوئی لفظ نہیں آتا، اسے آواز بھی نہیں معلوم کیا بولتے ہیں، تو اس کے بارے میں ان یہودی جو ان پڑھ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ اس کتاب میں سے یعنی تورات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے ہیں سوائے تمناؤں کے، امانی امنیتن کی جمع ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہر بات کو بارے میں گمان کرتے ہیں، شاید ایسا ہوگا شاید ویسا ہوگا۔ اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ صرف یعنی جیسے ہمارے زمانے میں لوگ ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ بس امیدوں کی باتیں کرتے ہیں اگر یہ پڑھے تو ویسا ہو جائے گا، وہ پڑھے تو ویسا ہو جائے گا، اور ان باتوں کو اس کی حقیقت اور سمجھنے کے لیے نہ لے کر بلکہ صرف جو ہے اپنے دل کی جو امیدیں ہیں اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرنے اور تفسیر کرنے پر وہ کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے امانی امنیتن سے تعبیر کیا، جو اپنے دل میں ہے اس کے اعتبار سے تورات کو سمجھنا، اور یہ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ جو ہم نے لکھا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تھوڑے سے پیسے حاصل کر سکیں، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو بربادی ہے، ویل ہے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور ویل ہے ان کے لیے، بربادی ہے جو انہوں نے اس کے ذریعے سے کمایا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت میں دیکھیے تو دو باتیں کہی گئی ہیں، پہلی بات یہ کہ بعض یہودی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے اور بولتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کرتے تھے، جو کچھ لکھتے تھے اس کو بیچتے تھے اور بیچ کر وہ پیسے حاصل کرتے تھے، تو یہ دو باتیں ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر بات کی جگہ پر فرمایا ویل 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 ویل۔ یہ لفظ ویل کیا ہے؟ یہ لفظ ویل اسلام کے آنے سے پہلے بھی عربی زبان میں تھا، اس کا ایک مطلب تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد پھر یہ لفظ ویل آیا، اب اس کا دوسرا مطلب ہے۔ ویل کا مطلب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے صرف یہ تھا، ویل یعنی بربادی، ختم ہو جانا، نقصان اٹھانا، پریشانی میں گھرنا۔ تو کوئی شخص بھی اپنے بارے میں جب بولتا ہے یار جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کیا منحوسیت آئی ہے، کیا ہو گیا، ارے یار وہ فنا سے ملا تھا نا ایسا ہو گیا، یا برباد ہو گیا، یہ بات ہوئی نا اس لیے برباد ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں عربی میں بھی اگر کوئی شخص بولنا چاہتا ہے، بولتا یا ویلی، کیا میری بربادی ہے، کیا میری بے وقوفی ہے، کیا میرے لیے مصیبت ہے، ویل ویلی ویلی ویلی۔ اور یہی لفظ اسی معنی میں آج بھی عربوں میں وہ کسی بھی جگہ کے ہوں، خصوصاً گلف کنٹریز، تو اس میں وہ بولتے ہیں آپس میں ویلی 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 ویلی، یعنی یا ویلی، کسی بات میں گفتگو میں کرتے ہوئے جیسے بولا ارے یار، ارے کیا مصیبت ہے، اس طرح کے جو غصے اور جھنجھلاٹ میں آدمی اپنے آپ کو جبرا بولتا ہے، میں بھی کیا گدھا ہوں، تو ان سب الفاظ کی جگہ پر وہ عربی آج بھی جو ہے گلف کنٹریز میں، کیونکہ گلف کنٹریز کی جو عربی ہے وہ اب بھی جو ہے صحابہ کے زمانے کی عربی سے بہت ملتی جلتی ہے، اس کے مقابلے میں ایجپٹ اور سیریا اور لبنان اور سوڈان اور اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں کی عربی جو ہے وہ اتنی قرآن حدیث سے قریب کی نہیں، مگر اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے کہ اب جو عربی مصر اور شام میں بولی جاتی ہے وہ زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے، اور یہاں جو عربی بولی جاتی ہے وہ اس کے مقابلے میں گویا کہ کمتر درجے کی سمجھی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو اپنے ہاتھ سے کتاب وغیرہ لکھتے تھے اور بیچتے تھے تو فرمایا ویل، تو یہ ویل کیا ہے؟ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس معنی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ویل ایک جہنم کے ایسے حصے کا نام ہے جہاں پر جتنے جہنمی جلیں گے ان کے جلنے سے ان کے جسم سے جو جو گندی چیزیں نکلیں گی، خون اور پیپ اور یہ وہ سب جا کر اس وادی کے اندر جمع رہیں گی ویل، اور اس کے اندر
بعض قسم کے جہنمیوں کو اس گندے ساری جمع بھی کی بھی جو لکوڈس ہیں اس کے اندر ڈالا جائے گا. تو یعنی تصور کیجئے کہ ایک آدمی کسی ایسے گڑھے میں گرا جس کے اندر غلازت بھری ہو. گڑھے میں گرنا ایک عذاب، ایک مصیبت، اور گندگی جمع تھی اس میں جا کر گرا، اس کو اور تکلیف ہوگی. تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ وہ ویل میں ڈالا جائے. تو یہاں مراد یہ جو یہودی ہیں ان کو اسی طرح کی اس میں ڈالا جائے گا. اور میرے بھائیوں، یہودیوں کا جو بھی ہوگا سو ہوگا. ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا عذاب تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا. پڑھنے والوں کا عذاب ہے اور وہ بھی خطرناک ہے. سورہ الماعون پڑھیے، فویل للمصلین، یہاں لفظ ویل آیا ہے. ویل ہوگا ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. میں نے کہا نا، نہ پڑھنے والوں کی تعداد کا تو شمار نہیں ہے. پڑھنے والوں کا کیا حال ہے؟ اگر پڑھتے ہیں دو جان پر کیسی نماز، ہر نماز. میرے بھائی آپ بتائیے، آپ حضرات تو میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ میرے نزدیک آپ حضرات عام مسلمانوں کی سطح سے بہت اونچے. آپ کو تو یہ بات ضرور سمجھنی ہے اور بولنی ہے اور سوچنی ہے. آپ کی ہر نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے جانے کا انداز کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کو یاد رکھنے کا انداز کیا ہے؟ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو انداز کیا ہے؟ جب نماز میں رکوع سجدہ ہوتا ہے تو انداز کیا ہے؟ کیا آپ کی ہر حرکت یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ یا آپ کی ہر حرکت یہ بتاتی ہے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں تو یہ بات آپ حضرات کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مجھے تو ایسا یقین ہے کہ شاید آپ حضرات کی نماز مجھ سے بھی اچھی ہوگی. یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن ہر مسلمان یہی گمان کرے کہ میرے رائٹ اور لیفٹ کا اور سامنے اور پیچھے کا جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں اس کی نماز مجھ سے اچھی ہو. اور وہ یہ سوچ سوچ کر اپنی نماز کو اچھی کرے تاکہ وہ اس آیت کے دائرے میں نہ آ جائے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سستی سے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ویل ہے. وہاں بھی یہی تفسیر ہے لفظ ویل کی کہ ویل ایک ایسی وادی کا نام ہے جہنم میں جس میں جہنمیوں کے جلنے کی ساری غلاظتیں جمع ہوں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ویل ایسی وادی ہے کہ اس کے اندر کافروں کو پھینکا جائے گا. اس حدیث سے مطلب سمجھ میں آتا، اس میں مسلمان نہیں گریں گے. اللہ بچائے ہم مسلمان کو. تو وہ جو ہر کافر کو گرائیں گے وہ ویل کی وادی کتنی گہری ہوگی؟ اتنی گہری ہوگی، حدیثوں میں آیا 40 سال تو اس کافر کو نیچے گرنے میں لگیں گے. احمد بولیے 40 سال تک کے تصور کیجئے گڑھا ہے تو کتنا لمبا ہوگا؟ اب بولی سمجھ میں نہیں آتا. نعوذ باللہ، شیطان ڈال سکتا ہے وسوسہ. مگر یہ بات وہ بولے جس کو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں نظر نہیں آتی ہیں. یہ بتائیے کہ آسمان و زمین میں کتنی دوری ہے؟ اور آسمان میں جتنے بھی ستارے اور سیارے اور سیار سے جمع ہیں وہ گیلیکسی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنی دور ہے. جس اللہ رب العزت نے اپنی طاقت اور قوت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم کو بتایا، چھوٹا سا، اس میں کتنے سال لگتے ہیں، اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس سائز کو بنایا ہے تو بڑے سائز کو بنانا کیا مسئلہ ہے؟ ہر کمپنی، ہر فیکٹری اگر ایک چھوٹی چیز بنا سکتی ہے تو اس کا جو جمبو سائز ہے وہ بھی بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمبو سائز کی جو چیزیں نا وہ آخرت میں بتانے کے لیے رکھی ہیں، ابھی نہیں رکھی ہیں. آپ اس چھوٹی سائز کو دیکھ کر سیدھے ہو جائیے، ایمان لائیے، اعمال صالحہ کیجئے، آخرت کی بڑی بڑی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. اگر آپ اچھے ہیں، اگر میں اچھا ہوں تو جنت دکھائی دے گی، جنت کی چیزیں نظر آئیں گی. اگر میں برا ہوں، اللہ بچائے، اگر آپ برے ہیں اللہ بچائے، اگر کوئی مسلمان برا ہے اللہ بچائے، اسے بھی بری چیزیں نظر آئیں گی. وہاں جا کے دیکھے گا او ہو یہ ہے جہنم، اللہ یہ ویل ہے. یہ ارے دنیا میں سوچتے تھے کہ اتنی لمبی 40 سال کیسے لگیں گے، اب پتہ چل رہا ہے کیسے لگیں گے. اللہ بچائے ہم سب کو. تو بہرحال یہ ویل کی بات کہی گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں.
مختلف کتابوں میں. ایک تو یہ کہ وہ جو ہے وقتی طور پر کوئی یہودی ان سے اگر کسی بات کا مسئلہ پوچھتا اور ان کو اس سے زیادہ پیسے لینے ہوتے تو وہ اس سے اس طرح کی بات کرتے کہ وہ جو ہے وہ ان کے مولانا کو رشوت دے دیتا. جیسے کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ آیتوں کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں اور مختلف چیزیں بتاتے ہیں، یا کسی مالدار کو اس کی مرضی کا جواب دینا ہے تو ایسی بات کرتے ہیں کہ مالدار جو ہے ان کو خود ہی کچھ پیسے دے دیتا ہے، پھر وہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی وہ لوگ اس زمانے میں اپنے زمانے کے یہودیوں کو کوئی بات ہوتی تو ان کے جو عالم ہیں، اور یہودیوں کے جو عالم اسے کہتے ہیں حبر، ہا با را، حبر، ہا کے کسر زیر کے ساتھ، اور جمع اس کی ہے احبار. تو یہ احبار جو ان کے ہے دین کو بیچتے تھے، جھوٹی جھوٹی باتیں لکھ کر بیچتے تھے اور پیسے لیتے تھے. اور ایک تشریح کی گئی کہ تورات کے مقابلے میں بعض یہودیوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے کچھ لکھا اور اس کو بولا اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو وہ بیچتے تھے. تو یہ سب باتیں اللہ نے ذکر فرمائی کہ یہاں پر وہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں، بیچتے بھی ہیں اور اس سے پیسے بھی لیتے ہیں. تو ہر عمل کے جواب میں، اور ان کے ہر غلط عمل کے جواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ویل دے گا. میرے بھائیوں، ہم سن رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ہمیں سے کس کے ذہن میں لفظ ویل کو سن کر بار بار جتنی دفعہ ہم سن رہے ہیں ہم دعا کریں اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ ہر مسلمان کو بچا لے، اے اللہ میرے خاندان کے سارے افراد کو بچا لے. ہمیں پناہ مانگنی ہے. اور بعض حدیثوں میں اس کی تاکید بھی کی گئی کہ مسلمان جو ہے اپنی دعاؤں میں ویل سے جو ہے پناہ مانگے. وہ جو بھی ہو، ویل اللہ تعالیٰ کے انتہائی خطرناک عذاب کا دوسرا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کی انتہا کا دوسرا نام ہے. اس کی شکل جو بھی ہو، جیسے کسی بڑے کو جب غصہ آتا وہ غصے میں کبھی زبان سے برا لفظ بولتا ہے، کبھی گال پر ایک تھپڑ لگاتا ہے، کبھی پیٹھ پر ایک گھوسا مارتا ہے، کبھی کسی چھڑی سے مارتا ہے. تو یہ سب غصے کی الگ الگ شکلیں ہیں. اللہ رب العزت کے عذاب کی جو آخرت میں ہوگا، دنیا میں بھی جو ہوگا اللہ بچا لے. بابا دعا کر لیں اللہ بچا لے، اللہ کے عذاب سے بچا لے ہر حال میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ویل جیسے عذاب سے بچائے، اس کی ہم کو دعا کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو، یہ دیکھیے سلسلہ چل رہا ہے، یہودی کیا غلط کرتے تھے. یہودیوں کی ہر غلطی ایک آئینہ ہے. مجھے اور آپ کو اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی ہے. میں نے کب کیا کیا؟ میں نے یہودیوں کی طرح بڑی غلطی نہیں کی تو اس سے ملتی جلتی کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں کی، تو پھر تو میں بھی ان کے جیسا ہو گیا. تو ہر حال میں ہر آیت کو ایک آئینہ سمجھیے، اور جب اس کا ترجمہ سنیے، اس میں دوسرے مسلمانوں کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنا جائزہ لیجیے. میں آپ کو نصیحت کروں اس سے پہلے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھوں. ظفر کہاں کھڑا ہے؟ وہ خود کیا کر رہا ہے؟ اس نے خود کیا کیا ہے؟ اس نے خود ایسی غلطی کی ہے؟ کیا منہ ہے اس کو کہ وہ دوسروں کو نصیحت کرے؟ یہ ساری باتیں صحیح ہیں. میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے. آگے اللہ فرماتا ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور یہودی یہ بھی کہتے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یعنی یہ مان رہے ہیں کہ ان کے کام ایسے غلط ہیں کہ ان کو جو ہے تو عذاب ہوگا، وہ آگ میں جائیں گے، وہ جہنم میں جلیں گے، مگر کہتے تھے ایام معدودہ، کچھ دن. اب وہ جو کچھ دن انہوں نے کہا اس کی عجیب عجیب تفسیریں تورات سے، یہودیوں کے معاشرے سے لے کے ہمارے مفسرین نے لکھا ہے. اور واقعی مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے. ہماری پرانی اتھینٹک تفسیروں میں، علامہ ابن کثیر کی تفسیر اور دوسری تفسیروں میں تک ان یہودیوں کے بہت ساری باتوں کو نقل کیا گیا. یہ کیا ہے؟ خالی مرچ مسالہ لگانے کے لیے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا وہ مطلب ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عجیب بات سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اپنے زمانے کے، ان کے زمانے کے اتنے صاف ستھرے مسلمانوں کو بار بار یہ ہدایت کی کہ اے مسلمانوں، قرآن اللہ تعالیٰ کی صاف ستھری کتاب ہے،
اور ایک جگہ میں نے ابھی پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ دیکھو جو پچھلی کتابیں ہیں وہ تو بوڑھی ہو چکی ہیں، مثال دے رہے ہیں، تشبیہ یعنی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اور یہ قرآن تو نوجوان ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے لا یشب، یہ قرآن بوڑھا بھی نہیں ہوگا، قیامت تک جوان ہے۔ اس کے اندر جو کچھ باتیں ہیں وہ بالکل لیٹسٹ ہیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو کہ لیٹسٹ نیوز کو چھوڑ کر جو اولڈ نیوز ہیں اس میں جوابات تلاش کرتے ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ان لوگوں نے اتنی زیادہ تحریف کی ہے، چینجز کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے کسی بات کو یہ کہنا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مشکل ہو گیا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، اس بات کو جب تم سنو کہ یہ تورات میں آیا، یہ انجیل میں آیا، یہ زبور میں آیا، یہ بھی مت کہو کہ سچ ہے اور یہ بھی مت کہو کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی جو کانفیڈنس تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، دوسرے صحابہ نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو پچھلی کتابوں کا کانفیڈنس جو ہے خود نبی نے بتا دیا ختم ہو چکا ہے، تو اب اگر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو قرآن سے سمجھیے۔ علامہ ابن احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور جن کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ جیسے چاروں امام مشہور ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، تو ان کی طرح یہ بھی جو تھے مجتہد مطلق تھے، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مجتہد مطلق۔ علامہ ابن تیمیہ وہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک جگہ کی تفسیر قرآن میں دوسری جگہ مل جائے گی۔ تو ہمیں اب یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ یہاں جو آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ اگر چھوئے گی تو صرف چند دنوں کے لیے، تو چند دنوں کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنے بعد نے کہا کہ یہودی کہتے تھے اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے۔ یہودی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ ہم کو اس بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ یہ کسی مسلمان کو بولنے کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں بتایا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہودیوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ مگر لفظ ایام معدودہ کی تفسیر بیان کرتے تو کہتے ہیں کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ ہر دنیا کی عمر 7,000 سال ہے اور ہم نے جتنی بھی نافرمانیاں کی تو ہر ایک دن، ہر 1,000 کے بدلے میں ایک دن اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے گا۔ یہ بھی خوب رہی، یعنی 1,000 سال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ایک دن کی سزا دے گا، ایک دن کی دے گا۔ جرم آپ کریں گے آخری درجے کا خطرناک اور سزا ملے گی آپ کو اس کے بدلے میں صرف ایک دن، ایسا ہوا ہے۔ تو کہتے تھے ہم صرف 7 دن جہنم میں جلیں گے۔ بعض یہودیوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ وہاں تھے اور ہم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو وہ 7 دن کی تھی، اتنے ہی دن ہم کو عذاب ہوگا۔ آپ کو تفسیروں میں عجیب عجیب باتیں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، میرا مزاج یہ ہے کہ میں صرف آپ کو معلوم رہے اس کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ آیت جیسی نظر آ رہی ہے اس کو ایز اٹ از مان لو، اس کا ایز اٹ از ترجمہ کرو اور ایز اٹ از اس کا مطلب سمجھو، اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ اس سے آگے بڑھنے کے لیے یہودی اسرائیلی روایات کا سہارا لینا ہے جو غلط ہے۔ تو ہم صرف یہ مانیں گے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم چند دن آگ میں جلیں گے اور وہ چند دن جتنے بھی ہوں۔ جب وہ یہودی یہ کہتے ہیں تو آگے اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ اور اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایگریمنٹ بنا ہے اللہ کے اور یہودیوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تم کو کچھ زیادہ دن جہنم میں نہیں رکھیں گے، ایسا تو کہیں نہیں ہوا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو تم کو گارنٹی مل چکی ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو نہیں توڑے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور سچی بات کیا ہے؟ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو خود تمہیں نہیں معلوم ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ یہودی یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی قوم کو اور کسی بھی انسان کو کتنے دن جہنم میں رکھے گا اور نہیں رکھے گا، اور جنت میں ڈالے گا اور بلا حساب کتاب ڈالے گا اور نہیں ڈالے گا اور بعد میں ڈالے گا، یہ سارے اختیارات، یہ سارے آپشنز
صرف اللہ کے، کسی بندے کے کیا، کسی نبی کے بھی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل کامن اصول بتا دیا میرے بھائیوں۔ آگے آنے والی آیت جو ہے نا، اس کو اگر سونے سے بھی لکھا جائے، سونے کے پانی سے، تو کم ہے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جو شخص بھی کوئی گناہ کمائے گا، وہ احاطت بھی خطیئت ہو، اور اس کی غلطی اس کو ہر جگہ سے گھیر لے گی، یعنی اس غلطی کو اتنا کرتا رہا کہ اسی میں ڈوب گیا، فاولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت میرے بھائیوں، اگر سچی بات بولی جائے نا، تو ہر مسلمان کو اس آیت پہ ناز ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ 100% نیوٹرل ہے، نہ وہ یہودیوں سے پیار کر رہا ہے، نہ عیسائیوں سے، نہ مسلمانوں سے، نہ کسی اور قوم سے۔ ایک بات صاف ہے، اچھا کرو گے تو اچھا عمل ملے گا، اور برا کرو گے تو برا ملے گا۔ اب اس میں وہ یہودی بھی جاگ جائے جو سو رہا ہے، اور عیسائی بھی جاگ جائے، اور وہ مسلمان جو ہے وہ بھی جاگ جائیں، اور یہ نہ کہیں ہم تو ہمارے نبی، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم تو ایک دن جنت میں جائیں گے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، ایک دن کی تکلیف برداشت کرنا مشکل ہے، کئی سالوں کی جہنم کی تکلیف کیسے کسی کو برداشت ہوگی کہ اس برداشت کرنے کے نام پر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اسلام کے اصول توڑے، من چاہی زندگی گزارے، رب چاہی نہ گزارے، اور بولے ٹھیک ہے جتنے دن بھی جہنم میں جانے رہیں گے، بعد میں جنت میں جائیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے ہر حال میں، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں۔ اب تک کی جتنی زندگی گزر چکی، اگر اس کو دیکھنا چاہو تو اس میں گناہ کتنے ہوئے، اتنے ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے اس کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور پیدا ہونے سے لے کر آج کے اس دن تک نیکیاں کتنی ہوئی ہیں، وہ اتنی تھوڑی ہیں، شمار کے لائق نہیں۔ اور اس سے اہم سوال یہ ہے، جو بھی نیکی ہوئی ہے اللہ کے لیے ہوئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوئی، پورے طور پر ہوئی، اور دل کی غفلت کے ساتھ ہوئی، آنکھوں کی غفلت کے ساتھ ہوئی، اور نماز ہوئی، اور روزہ ہوا، اور حج ہوا، اور زکوٰۃ ہوئی، اور جو بھی نیک کام اللہ کے جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس میں اخلاص کتنا تھا، اس کا پرفارمنس اس نیکی کا 100% ہے۔ میں تو آپ کو بتاؤں جب میں مسجد جاتا ہوں نا، تو کبھی کبھی میرا حال ایسا ہوتا، میرا جی چاہتا ہے میں مسجد ہی میں نہ جاؤں، کیونکہ میں مسجد کے دروازے کے باہر سوچتا ہوں اب میں مسجد کے اندر قدم رکھ رہا ہوں، میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، میرا انداز، میرے ہاتھ پیر، میرے چلنے کا انداز مسجد کے اندر ایک مجرم کا ہے یا ایک دوست کا ہے۔ میں ابھی مسجد سے باہر میں نے جو گناہ کیے، میں نے برا بھلا کہا، میں نے گالی دی، میں نے بدگمانی کی، میری نظر بہکی، میری زبان بہکی، اور معلوم نہیں کیا ہوا، میں نے کھانے پینے میں اسراف کیا، اللہ کی نعمت کو ہلکا سمجھا، اور وہ سب کرا کے میں اللہ کے سامنے آ رہا ہوں بڑی دیدہ دلیری سے۔ اللہ کا مسجد اللہ کے دربار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی بہت بڑا جرم کرے اور پھر پولیس آفیسر کے سامنے آ کر بولے ہاں جی میں ہی ہوں یہ شخص، تو پولیس والا بولے گا اچھا چور تو چور سی نہ دور، ایک تو غلطی کی، اور بجائے اس کے کہ شرم سے ڈر کے تھکے ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دل کے اندر احساس ہے اللہ میں تو بڑا مجرم ہوں، اس مسجد میں ابھی تک 10 افراد آئے، ان میں سب سے بڑا میں ہوں، مگر میں کیا کروں، میں فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب عشاء پڑھنے آ رہا ہوں، اب میں نماز پڑھنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے معاف کر کے میری نماز کو قبول کر لے۔ اور پھر جو نماز ہوتی ہے اس میں دماغ غائب ہے، کتنی تیزی سے سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا، آج تک جو 10 صورتیں یاد تھی 11واں سورہ یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور جو سورہ یاد ہے اسی کو ہر نماز میں وہی دہراتے ہیں، وہی علم ترا ہے، وہی انا اعطینا ہے۔ میں نے اکثر اپنے بیانات میں کہا کہ کرامن کاتبین ویسے تو لکھتے ہیں لیکن نمازوں کے بارے میں شاید آرام سے بیٹھے رہتے ہوں گے، ہر مسلمان کا کرامن کاتبین بولتے ہوں گے یاد سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ وہی پڑھنے والا ہے، اور الحمدللہ کی اس کی جو رفتار آج سے 50 سال پہلے ہے
ویسی جلدی جلدی پڑھے گا، اس کے بعد وہی علم ترا پڑھنے والا ہے، وہی لیلا پڑھنے والا ہے، جیسے کہ ریکارڈر ہے. نئی آیتوں کو یاد کرنے کی کوشش اور پھر اس کو پڑھنا، پھر ان آیتوں کو اور سورہ فاتحہ کو اور سبحان ربی العظیم کو اور اللہ اکبر کو بولتے ہوئے دماغ انہی الفاظ کے معنی میں ہمارا گم ہو جائے، دنیا یاد نہ آئے، وسوسے نہ ہوں. تو میرے بھائیوں، جو نیکیاں ہیں نا، اس نیکی کو نیکی کہنا مشکل ہے. ہر روزہ جو رکھا گیا آفت سمجھا گیا، اللہ کا انعام سمجھا گیا اور اللہ کی یاد میں کیا گیا. زکوٰۃ دی گئی، اللہ کا پیسہ اللہ کو لوٹا رہے ہو یا یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنے مال جو ہے تو اللہ کو دے رہا ہوں، ہے نا؟ سوچئے. اور پھر حج کیسے ہوا؟ تو ہر حال میں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے کوتاہی ہوگی، ہم ایسی نیکی نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو. مگر بس یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تیرے دل کا احساس، تیری شرمندگی، تیرا یہ سوچنا میں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. دعا کر لیں رضا بھائی. جی جی. اللهم انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت الله، اللهم انت الله، اللهم انت الله، وانت الكريم يا كريم، وانت الودود يا خالق يا مالك يا رازق يا فتاح يا عليم يا خبير يا بصير يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة وقنا من بلاء الكورونا وغيرها يا رب العالمين. اے اللہ، اے میرے اللہ، اے مجھے پیدا کرنے والے اللہ، اے مجھے زندگی کا ہر حصہ دینے والے اللہ، اے اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، اندھا نہیں بنایا، اور ناک دی اور سننے کی قوت، سونگنے کی قوت دی. اے اللہ تجھے کان دیے، بہرا نہیں بنایا. تو نے مجھے عقل دی سمجھنے کے لیے. اے اللہ ہاتھ پہ دیے جو اب تک چل رہے ہیں. اے اللہ تو نے میرا جسمانی نظام ٹھیک رکھا. اے اللہ ہم کس نعمت کا تیرا شکر ادا کریں. ہم نے تو ہر نعمت تجھ سے لی ہے اور تیری نعمت کو تیرے خلاف استعمال کیا. اے اللہ یہ جرم عظیم کیسے معاف ہوگا؟ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں یہودیوں کی طبیعت سے، عیسائیوں کی طبیعت سے، ہندوؤں کی طبیعت سے بچا لے. صحابہ والا ایمان عطا فرما، ہر بات پر اندھا ایمان ہو اور فوراً ایمان ہو، اس میں شک شبہ نہ ہو، اور ہمیشہ ایسا ہی ہو، اور ایسا ایمان چلے کہ جو زندگی بھر ساتھ چلے اور قبر میں ہمارے ساتھ جائے، اور جب تک پوچھے اے اللہ فرشتے لکھتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمیشہ تجھے یاد رکھا اور تیری عبادت کی اور تیرا حکم مانا، اور انسان تھا جب غلطی کی تو فوراً اللہ اس نے توبہ کی، اس توبہ پر قائم رہا، اور جب ٹوٹی تو پھر توبہ کی، اور یہ وہ کرتا رہا، لیکن کسی جگہ غرور اور تکبر نہیں دکھایا. ایسا مسلمان ہم کو اور دنیا کے ہر مسلمان کو بنا دے. اے رب العالمین، ہم جو باتیں یہودیوں کی پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری نسلوں کی ان تمام سرکشیوں سے اور کجیوں سے اور تیری نافرمانیوں سے اور تیری سیدھی بات کو سن کر اس سے بچنے کے ہیلے و بہانوں سے، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے تمام رشتے دار، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے بچوں کے بچے، اور ساری نسلیں ہماری اور ہر مسلمان کی ساری نسل کو اے اللہ ایمان والا، اسلام والا، اعمال والا بنا دے. اے اللہ جہنم سے بچنے کے بارے میں رات دن سوچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ جو جوادی جہنم کی ہے، اے اللہ جہنم کا معمولی عذاب بھی ہم کہاں برداشت کریں گے، تو ویل کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ بس ایسا بنا دے کہ اے اللہ ہم آخرت میں آئے تو تو معاف کر دے، اور اے اللہ تو ہمارا حساب نہ لے. اے اللہ تو نے قرآن میں بتایا ہے کہ حساب یسیر ضرور ہوگا، حساب ضرور ہوگا، اور اس پہ پوچھا جائے گا. اے اللہ بس ایسے لوگوں سے بنا دے تو نے حساب بھی لیا اور تو نے معاف بھی کر دیا. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، شریک ہونے والوں کو، شریک ہونے والیوں کو دین اور دنیا کی ساری ترقی، صحت اور عافیت عطا فرما. ان کے بچے جہاں بھی ہوں، ہمارے بچے جہاں بھی ہوں، ان کے دین و ایمان کی سب سے پہلے حفاظت فرما.
ان کو حلال کمانا اور حلال خرچ کرنا آسان فرما۔ اے اللہ تو نے بتایا ہے کہ جو لوگ اے اللہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اے اللہ ایسی فضول خرچی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا اس جی وقت؟ ہاں، اللہ اللہ ماشاء اللہ حبیب بھائی، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، صحت و عافیت دے، برکت دے آپ کی مال و جان میں۔ وہ سوال یہ تھا کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے دل سخت ہو گئے اور 3 پتھروں کی مثال دی۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس بات کو سنتے ہوئے ایک بات خود بخود ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہم کو ان جیسا نہ بنا بس۔ جی ہاں، ان سے مگر ایک ڈرنا اس میں چاہیے۔ بہت راز کی بات چھپی ہوئی ہے جو حدیثوں میں آئی ہے، اور تبلیغی جماعت میں جانے والے سنتے ہی رہتے ہیں اس حدیث کو۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو وہ نشان کالا باقی رہتا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ گناہوں کی کثرت ہوتی چلی جائے تو وہ دل پر کالے نشانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارا دل سیاہ ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور اچھی بات اثر نہیں کرتی اور بری بات اثر کرتی ہے۔ تو جب ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہودیوں کی مسلسل نافرمانی سے ان کے دل سخت ہو گئے، تو ہم کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری بھی مسلسل نافرمانی سے میرا دل بھی سخت ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ راز کہ جو ان آیتوں کے سننے کے وقت ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اب کو فکر کرنا چاہیے، صرف سوچنا نہیں ہے۔ اب آج آپ پورا دن اس بات پر گزاریے، اور اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کون کون سی ایسی بری بات کی ہے کہ اس کی اب تک میں نے معافی نہیں مانگی، اور میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے۔ اور جب بھی ہم کوئی اچھی بات سنیں اور وہ اثر نہ کرے تو ایک ہی بات ہے، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ اس سے بچائے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم چلیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں حبیب صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بھیا اللہ کا بڑا شکر ہے رب العالمین کا۔ حفیظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اقفا اعظم صاحب بولتے ہیں، اقفا کیا، اقفا کی ایکسپلین کریے۔ اقفا بہت بولتے ہیں اعظم صاحب کی، اقفا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اگر وہ اعظم صاحب کہتے ہیں تو اعظم صاحب سے پوچھئے پھر۔ اعظم صاحب ہے نہیں نا سامنے، آپ ہے نا۔ ہاں اب ہم کیا بتائیں افواہ کا مطلب تو اخفا ہے، وہ اخفا ہے، افواہ نہیں ہے، اخفا ہے، اخفا ہے۔ ہاں تو اخفا کے معنی نہ بتلائیں، ہمیں نہیں پتا۔ اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں، مولانا بتائیں گے۔ نہیں حبیب بھائی بتائیں اخفا کے معنی۔ ہاں اب یہ قرآن کھولیں، اس کے سامنے بتایا جائے کہ کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں ظاہر کرنا ہے۔ کون سی سورہ بقرہ کھولیں، کون سورہ بقرہ کھولیں؟ کہیں بھی کوئی جگہ کھولو، ہر جگہ اخفا کہاں ہے، چھپانا ہے کہاں پہ وہ ہے۔ کوئی بھی صفحہ کھولو اسے وہ اخفا پڑھنے کے لیے پوری تجوید پڑھنا پڑتا ہے، خالی اخفا نہیں معلوم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ کہاں پہ کھولا، کیا ہے؟ سورہ حشر، سورہ حشر ہے، سورہ حشر 59 پارہ نمبر 28۔ پارہ نمبر 28 28 سورہ نمبر 59۔
सूरह कौन सी है? 59 नहीं सूरह नाम बताओ। हश्र सूरह हश्र। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। सूरह हश्र की 59 545 पेज। पेज अलग अलग है ना भाई, हमारे यहाँ 496। मुश्किल यही है इसमें। अरे भाई 59 सूरह हश्र है और क्या? आप तो नहीं, सूरह हश्र की कौन सी आयत है? वो आयत तो शुरू पढ़ना शुरू की, जहाँ से कहिए वहां से पढ़े। अच्छा, सूरह हश्र जाना। हाँ ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब। अब देखिए यहाँ जो है मिन, अब ये आप मिन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ मिन नहीं पढ़ेंगे। अहलिल किताबी मिन दियारिहिम नहीं, मिन यहाँ पर इख्फा हो गई है। मिन तो मिन पढ़ तो रहे हैं आप। नहीं, बताया हमने आपको, मिन नहीं पढ़ेंगे। मिन है क्या पढ़ेंगे? मिन नहीं पढ़ेंगे। हल्का पढ़ेंगे। नहीं मिन अहलिल किताब, ठीक है। हाँ, मिन यानी इसमें मिन डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, मीम को नू से नहीं मिलाएंगे। अच्छा, उसको मिन अहलिल किताब फिर मिन दियारिहिम, थोड़ा रुक जाएंगे बीच में, मतलब। तो ये इख्फा हुआ। एन छूट जाएगा। एन जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ, छूटेगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा सबड्यूट रहेगा। मिन दियारिहिम, मिन दून के साथ मिल जाएगा, दाल के साथ। मिन दियारिहिम। अगर आगे हमजा आ रहा है तो उसमें हबीब भाई होगा कि नहीं? है? अगर आगे हमजा और वो अल्फाज आ रहा है